السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح، پارہ 18، سورہ المومنون۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو ایک ایسی میٹھی میٹھی بھینی بھینی اور ہلکی ہلکی سی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنی جاتی تھی، جیسے شہد کے مکھیوں کے اڑنے کی بنبناہٹ کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہی حالت طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہی اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھی: اے اللہ، ہمیں زیادہ کر، کم نہ کر، ہمارا اکرام کر، ہماری اہانت نہ کر، ہمیں انعام فرما، محروم نہ کر، ہمیں دوسروں پر فضیلت دے، ہم پر دوسروں کو پسند نہ فرما، ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش رکھ۔ آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر 10 آیتیں اتری ہیں، جو ان پر جم گیا وہ جنتی ہو گیا۔ الحدیث۔ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا: کچھ بول۔ اس نے مومنون کی پہلی 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ فرشتے جب اس میں داخل ہوئے تو کہنے لگے: واہ واہ، یہ تو بادشاہوں کی جگہ ہے، اس کا گارا مشک، اس میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی دل میں سمائیں۔ جنت نے جب ان آیتوں کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اپنے بزرگی اور جلال کی قسم، تجھ میں بخیل ہرگز داخل نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا: اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا: نماز کا وقت پر ادا کرنا۔ پھر کون سا؟ فرمایا: ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مجاہد فرماتے ہیں: جنتی تو اپنی جنت کی جگہ سنوار لیتا ہے اور جہنمی اپنی جگہ ڈھا دیتا ہے۔ کفار جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، انہوں نے عبادت ترک کر دی۔ جو ان کے لیے جو انعامات تھے وہ ان سے چھین کر مومنوں کے حوالے کر دیے گئے، اسی لیے اسے وارث کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں ایمان والوں کا خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایمان تبدیلیوں کا سفر ہے۔ عمل کے بعد انسان سرسبز و شاداب درخت بن جاتا ہے۔ زندگی سے لغویات ختم کریں، نیکیاں خود بخود بڑھتی جائیں گی۔ جیسا جیو گے ویسی ہی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ ایمان والوں کی صفات کے آغاز میں ہے کہ وہ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور آخر میں نماز کی حفاظت کا ذکر ہے۔ قد افلح، پارہ 18، المومنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ فلاح لفظ عربی زبان میں کسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب انسان کی نشانیوں میں آغاز میں جو بات فلاح کی لگائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسان صبح اٹھتا ہے، وہ اپنے کھیت میں جاتا ہے، سارا دن وہاں محنت مشقت کرتا ہے، لیکن شام کو وہ خالی ہاتھ واپس آتا ہے۔ وہ مسلسل محنت کرتا ہے اس احساس سے کہ سال کے بعد میری مشقت کا صلہ مجھے ملے گا۔ وہ ایک تھوڑا سا کپڑے میں باندھ کے لے کے جاتا، دانہ لے کے جاتا ہے، لیکن سال کے بعد وہ گڈھے بھر بھر کے واپس لاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں
کہ تم لوگ مسلسل محنت کرو، مشقت کرو کل کی جنت کی خریداری کے لیے، تمہیں یہاں کی تھوڑی سی محنت کا بھرپور طریقے سے کل اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا جو ایگزامپل مثال دی ہے وہ ایک کسان کے ساتھ، کہ جو محنت کرتا ہے لیکن فوری طور پہ شام کو ہی وہ نہیں کہتا کہ آج میں نے محنت کی، شام کو میری جزا، میرا اجر کدھر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اچھی امید کے ساتھ وہ مسلسل محنت کرتا اپنی کھیت میں، اور اللہ سے اچھی امید بھی رکھتا ہے، اور ہمیشہ کسان اللہ سے دعا بھی کرتا ہے موسم کے لحاظ سے بھی، اور گرمی سردی اور بارش کے لحاظ سے، کیونکہ تحفظات کھیت کے جو ہوتے ہیں اللہ ہی کے ذمہ ہوتے ہیں، تو پھر آخر کار وہ بہترین ریوارڈ پاتا ہے اپنی مشقت کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان صفتوں کا جو مومنین کی کامیابی کی ہیں آغاز کر کے، تو سبحان اللہ ہمیں ایک مثال سے سمجھایا کہ تم لوگ بھی اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں محنت کرتے رہو، انشاءاللہ آخرت میں تمہیں بہترین اس کی جزا دی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو بھی ان پر عمل کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگی، اللہ مزدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واتانا ولا تحرمنا وارزقنا وارزقنا۔ تو سبحان اللہ، یہ ان آیات کو، ان باتوں کو ہم کو غور و فکر سے پڑھنا، اپنے اندر اتارنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ الحمدللہ یہ ساری جو باتیں ہمارے اندر ہیں، اگر نہیں تو ہم کو ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس میں پہلی خوبصورت چیز نماز، اور اینڈ بھی نماز پر، اس سے پتہ چلا کہ ہماری کامیابی کی راہوں کو کھولنے والی ہی یہ نماز ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نماز جو سی ہے وہ خشوع والی، خشوع کہتے ہیں توجہ کو، اور جس میں روحانیت بھی ہو، اور یہ احساس بھی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، اور سمجھ بھی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جو اتنی خوبصورت نماز کا نقشہ میرا رب چاہتا ہے، اللہ کرے کہ وہ سارا ہماری نمازوں کے اندر اپنی رحمت سے میرا رب ڈال دے، کیونکہ انسان جو ان سے ہے وہ اللہ کے معیار مقصود پہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو کوشش اور محنت پر اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ لغویات سے دور رہتے ہیں، ہر فضول بات، ہر بیکار چیز، ہر وہ چیز جو رب کو ناپسند ہے وہ بیکار ہے، اور اسے لغویات کہتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کون کون سی چیز جو ان سے وہ اللہ کو ناپسند ہے، اور کون کون سی پسند ہے۔ تو جب بھی دیکھیں کہ یہ چیز میرے اللہ کو ناپسند ہے تو فوراً اسے چھوڑ دینا، یہ ایک کامیاب بندے کی بنیادی شروط میں سے ایک شرط۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا 2.5%، اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ نکالتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کا ہم نے شروع میں ہی پڑھا کہ ہمارے ماں باپ کی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کا وہ چیز ڈال دی تھی کہ جب بھی وہ ننگے ہوتے فوراً پتوں سے ڈھانکنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ حفاظت جو ہے ہماری فطرت کی حفاظت ہے، اور اس کے معاشرے کے اندر اس کی حفاظت سے ایک خوبصورت ایک پردے کا اور شرافت کا اور ایک بڑا پاکیزگی کا احساس بنتا ہے۔ تو جب بھی لوگ ننگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اب ننگے ہو رہے ہیں، کپڑے پہن کے بھی ننگے لگ رہے ہیں، تو بے حیائی پھیلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لغویات اور بے حیائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسموں کو پراپر طریقے سے ڈھکو، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، اور ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ نہیں امانت کو سمجھتے ہیں، امانت یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کچھ چیز رکھی اور پھر آپ اس کو محفوظ رکھے اور جب وہ چاہے اس کو واپس کر دے، بلکہ ہر وہ چیز امانت۔ اب یہاں آئے ہیں آپ، تو یہاں کی ہر بات آپ کی امانت ہے۔ آپ کسی محفل میں بھی جاتے ہو، کسی سے ملتے ہو، ہماری ایک عادت کیا ہے کہ ہم کسی کی کو بات دیکھی تھوڑی سی کسی کے گھر میں جا کے تو ادھر ادھر کرنا شروع کر دی، تو یہ ہی بلا غلط چیز ہے۔ تو ہر وہ چیز امانت ہے جو آپ کسی کو دیکھیں اور اس کا تحفظ کریں، اور جو کچھ زبان سے بات نکالیں اس کا خیال رکھیں کہ بے جا ایسی بات نہ کریں جس کو آپ پورا نہ کر سکیں، اور وہ ہمیشہ بات کریں جس کے پورا کرنے کے لیے آپ پورے پھر کانشیس ہوں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی صفت ہے مومن کے اندر کہ وہ اپنی
نماز ایک پڑھ لی، پھر دوسری نماز کا وہ انتظار کرتا ہے محبت کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور پوری حفاظت کرتا ہے، کبھی اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں پھر دوست پائیں گے، سبحان اللہ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سر سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب سبحان اللہ، یہ جو سٹیجز ہیں، ایک ماں کے اندر ایک بوند سے انسان کا سفر، ایک انسان کا بننا، اور پھر دنیا میں آنا، اور پھر جوانی تک جانا، یہ اللہ اس لیے بار بار ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تم اپنے آغاز کی طرف دیکھو۔ جب تمہیں قوت آتی ہے، جب تم دنیا کو پا کر کے تو کچھ اسٹرانگ ہوتے ہو، تو تمہارے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ تو اپنا آغاز اور اپنے اس سفر کو دیکھو جو ماں کے پیٹ میں تھا، اور ہر لمحے تمہیں اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا، ورنہ جب شروع میں ہی اللہ تمہیں ختم کر دیتا تو پھر تم کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ دیکھو اللہ کی حفاظت، اللہ کی محبت، اور درجہ بدرجہ ہمیں وہ سفر، اور اسی سے سائنس نکلی ہے انسان کے اندر، جو سٹیجز کو انسان سمجھا وہ قرآن کی ان آیات سے ہی۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو قرآن کا ایک دوسرے کے ساتھ تناسب ہے اور جڑا ہونا، اور جیسے کہ پرویا ہو ایک دوسرے کے ساتھ، کس طرح ایک سے بعد دوسری بات نکل رہی۔ پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کامیابی کی شرطیں کیا ہے، پھر اللہ بتا رہے ہیں انسان کو اس کی اوقات، پھر اللہ بتا رہے ہیں اپنے احسانات، کہ کسی طرح یہ انسان سمجھ کر کے اپنے رب کو پہچانے اور کامیابی کی راہوں پہ سفر کر سکے۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو دور سینا سے نکلتا ہے، زیتون، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کی سالن بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے جو کچھ ہے، اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، دودھ جو ایک سبحان اللہ نور ہے اللہ کا، اور جس میں اللہ نے پھولی غذائیت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، اور اللہ کے بڑے انعاموں میں ایک انعام ہے۔ نبی کے وسلم جب جاتے ہیں معراج پر تو 3 پیالے پیش کیے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیا، تو جبریل نے فرمایا آپ نے فطرت کو قبول کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی دودھ کو آپ کو کوئی تحفہ میں دے تو اسے واپس نہیں کرو۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا عظیم تحفہ، اور ایک اللہ کا ایک عظیم معجزہ بھی ہے۔ پہ بھی خون ہے، بیچ گوشت ہے، بیچ جانور کا دوسرا سارا کچھ بھی ہے، تو اسی میں سے ایک اتنی پیاری چیز تھنوں سے نکل رہی ہے۔ قربان جو میں صلی اللہ کے، انسان اگر کسی ایک چیز اسی پر غور کرے تو اللہ کی عطا سے کبھی وہ سر نہ اٹھائے۔ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر پہلو پہ جو جو انعامات، جو وہ اسباب، جو جو نعمتیں، جو جو انسانی ضرورت کی چیزیں دی ہیں، اللہ ان کو ایک ایک کر کے دہرا دہرا کے تو انسان کو جگا رہے ہیں کہ تو اس رب کا شکر گزار بن جس نے تیرے لیے اتنے انتظامات اس دنیا میں کر ڈالے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ہم نے کہا اے میری ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، یا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ جو نوح علیہ السلام کو کہے جا رہے ہیں، یہ چونکہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دوہرا کے وہی الفاظ
بتایا ہے کہ بھئی ہر نبی کو یہ کہا گیا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس سورہ کا آغاز دیکھیں کس خوبصورت اور ترتیب سے سفر کر رہا ہے، کامیاب لوگوں کی نشانیاں، اللہ کے احسانات، اور پھر بابا آدم ثانی کے ساتھ جو اس انسانیت نے کیا اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہو رہا ہے۔ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کیا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ بھی تحفہ ہے یہ دعا، جب ہم کہیں جائیں کسی گھر میں اتریں تو ضرور پڑھیں ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر منزلین۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ جہاں بھی اتریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے برکت عطا کریں گے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تمہیں جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہر چیز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بالکل دی سیم سچویشن تھی مکہ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، لوگ کل کی فکر کرو، فکر آخر دینا نبی آتا ہے، تو ان لوگوں کو اس میں بڑا ہی غصہ آتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے تیار تھے، اللہ کو بھی، لیکن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا کیوں بندہ اس بات کو نہیں مانتا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کل کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، اگر کل کو وہ مان لے تو اس کی تیاری کی محنت کرنی پڑے گی، جبکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دنیا میں انجوائے کرنے چاہتا ہے۔ تو ان کو ایک محفل میں بہت سارے لوگ اکٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی طریقہ تھا کہ جب بھی کہیں لوگ اکٹھے ہوتے تو وہاں تشریف لا جاتے، جا کے ان کو اللہ کا پیغام دیتے، قولوا لا الہ تفلحوا، لوگو اللہ کو لا الہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اور کل کی فکر کرو۔ تو ایک آدمی بدبخت ان سے اٹھتا ہے اور جا کے ایک قبر کھود کے تو وہاں سے ایک ہڈی نکال کے لاتا ہے، اور جب بھی حضور تقریر فرما رہے تھے تو وہ ہڈی پوری لہرا کے پوری فضا میں لوگوں کو دکھا کے پھینکے کہتا ہے یہ دیکھو جی یہ دوبارہ اٹھے گا۔ تو یعنی لوگوں کے مذاق اڑانے کا اور توہین کرنے کا اور بدبخت لوگوں کا جھٹلانے کا وہ جو رنگ تھا وہ بڑا ہی بھیانک تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلسل پہلے پیغمبروں کی کہانیاں سنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، آپ اس کے گھبرائیں نہیں، ہر جو جاہل انسان ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ کر رہا ہے، اور ہم کبھی اس کو کی ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ جھوٹے انسان کو ساری دنیا جھوٹی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اندھے تھے اس لیے کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم خود جھوٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ کہہ رہے ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جو اب ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا، اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہو ظالم قوم۔ بالکل دی سیم جو یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے یہی ہوا۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ وہ وقت لایا کہ جنگ بدر ہوئی، اور جو یہ جتنے لیڈر تھے مذاق اڑانے والے اور جھٹلانے والے اور پلاننگ کرنے والے، ان اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ایک کر کے چن کے تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔
اس سے کیا ہوا؟ اس سے کفار مکہ کمزور ہو گئے. جب لیڈر اتنے مر گئے تو پھر یقیناً کمزوری آنی تھی. پھر انہوں نے اور حرب اختیار کو شروع کر دیے. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ دیکھو، یہ بات اللہ تعالی ڈائریکٹ سے کہہ رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ جو اس کے اندر ایک زندگی کے رمق بھی ہو وہ بھی ڈر کے کانپ جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں کیسے ظالم اور وہ لوگ تھے جو اتنا کچھ سن سر کر کے بھی مسلسل جتلانے پہ ہی ضدی رہے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دھونکی لی. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے. اے پیغمبر، ہائے ہائے، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے ڈرو. یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح جو مسلسل پہلی کہانیاں سنا رہے ہیں، کس قدر وہ سخت قسم کا کروشل ماحول تھا جس میں ایک انسان کو اتنی دنیا کو برداشت کرنا، ان کے مذاق، ان کی اذیتیں، ان کے ہر طرح سے دشمنیاں. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا تھا، دھڑا سا مسلسل ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کا ہر بات کافر کی کا جواب دیتے ہیں، اور جبریل کو باقاعدہ ساتھ رکھتے ہیں. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیغمبری کا سفر کتنا ہی زیادہ بھاری ہے، کتنا ہی زیادہ صبر آزما ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی صبر اور کی تقریر بھی کر رہے ہیں، ان کی مثالیں رکھ رکھ کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس بھی دے رہے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ان کی طرح خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں تاکہ یہ اپنے سفر کو حسن طریقے سے منزل تک لے جائیں، کہیں دل برداشتہ نہ ہو. آخر انسان تھے. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہے؟ یہی وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو ہماری مجلس سے شاندار، ہمارے گھر بہترین، ہم ہر نعمت ہمارے پاس، بیٹے درجنوں ہمارے پاس، تو یہ سب اللہ کی رضا ہے ہمارے ساتھ. تو پھر یہ جو مسلمان ہیں بیچارے بھوکے ننگے بدحال، تو پھر اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہماری طرح سے خوشحال ہو. لیکن وہ اس چیز کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ جتنا بھائی مال زیادہ ہوگا اتنے آخرت کا حساب زیادہ ہوگا. ہائے ہائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بہت امیر ترین صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے عبد الرحمن، جبکہ بہت ہی زیادہ وہ سخاوت کر، میں تمہیں رینگتا ہوا جنت کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں. مال کے بھاری ہونے کی وجہ سے اتنا سخی بندہ، تو آخرت میں سب سے جو ایزی جنت میں جائے گا وہ جس کے پاس مال کم ہوگا. تو یہ جو دنیا دار ہوتا ہے اس کا معیار چونکہ دنیا کا مال ہی ہوتا ہے، وہ جب دیکھے کسی کا زیادہ مال ہے تو اس کو پروٹوکول، جس کا کم مال ہے تو وہ اس کے سے دوری. تو یہ ایک انسانی ذہنیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مال عارضی ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی میرے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن ہائے کہ ہمارے پاس اس کی ویلیو بڑی ہے. میرے اللہ بس آپ تو ہمیں معاف کر دے. ہے نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں،
ہے جو अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जिनका हाल ये है कि देते हैं जो कुछ भी देते हैं और उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं हमें अपने रब की तरफ पलटना है वे भलाइयों की तरफ दौड़ने वाले और सबकत करके इन्हें पा लेने वाले हैं हम किसी शख्स को इसकी मकदरत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते और हमारे पास एक किताब है जो हर एक का हाल ठीक-ठीक बता देने वाली है और लोगों पर ज़ुल्म बहरहाल नहीं किया जाएगा, मगर ये लोग इस मामले में बेखबर हैं और इनके अमाल भी उस तरीक़े से जिसका ऊपर ज़िक्र किया गया है मुख्तलिफ हैं। वो अपने ये करतूत किए चले जाएँगे, यहाँ तक कि जब हम उनके अय्याशों को अज़ाब में पकड़ लेंगे, तो फिर वो डकराना शुरू कर देंगे। अब बंद करो अपनी फ़रियाद व फ़ग़ान, हमारी तरफ से अब कोई मदद तुम्हें नहीं मिलनी। मेरी आयत सुनाई जाती थी, तो तुम रसूल की आवाज़ सुनते ही उल्टे पाँव भाग निकलते थे। अपने घुमंड में उसको ख़ातिर ही में ना लाते थे। अपनी चौपालों में उस पर बातें छाँटते और बकवास किया करते थे। हाय, 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 हाय! अल्लाह ताला अब 2 तरह के लोगों का नक्शा इस तरह से खींच रहे हैं कि सवाल है इंसान जौन-सा है, वो किस तरह अल्लाह ताला से डर-डर के ज़िंदगी गुज़ारता है। अगर खर्च भी अल्लाह के रास्ते में करता है, अल्लाह के रास्ते में दौड़े भी लगाता है, अल्लाह की खुशी के लिए हर लम्हे मेहनत भी करता है, तो फिर भी क्या साथ कहता है, अल्लाह मुझे कबूल कर लेना और फिर भी डरता रहता है और अल्लाह ताला के उसका साथ ताल्लुक सही अबद का सा है। और उस तरफ एक दूसरा इंसान है जिसका जो अल्लाह के साथ रवैया है वो इस तरह गुस्ताखाना और अल्लाह की ज़मीन पर फसाद बर्पा करने की पूरी कोशिश है और घुमंड में हर में रहना और अपने चौपालों में बैठ कर के तो फजूल बातें कर कर के तो अपने आप को शो ऑफ करना। अल्लाह कहते हैं ये दोनों दो बंदों में कितना डिफरेंस है। अगर दुनिया के अंदर इनके अमाल में इतना फर्क है तो ये कैसे हो सकता है कि आखिरत में दोनों एक हो जाएं। इंसान खुद इंसाफ करे तो उसको पता चलता है नहीं भाई दोनों ला यस्तवून कुरान ऐलान कर रहा है बराबर हो ही नहीं सकते। तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके इस्लाफ के पास ना आई थी। भाई कुरान को नई चीज नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत तो वो है जो तुम्हारे अंदर सादक अमीन की थी। हाय हाय, या ये अपने रसूल से कभी के वाकिफ ना थे कि अनजाना आदमी होने के बायस उससे बिदकते हैं या इस बात के कायल हों हैं कि वो मजनून है। नहीं बल्कि वो हक लाया है और हक इनकी अक्सरियत को नागवार है और हक अगर कहीं इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो ज़मीन और आसमान और इनकी सारी आबादी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। नहीं बल्कि हम इनका अपना ही ज़िक्र उनके पास लाए हैं और वो अपने ज़िक्र से मुँह मोड़ रहे हैं। और अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम देख करके तो मुँह दूसरी तरफ कर लेते हो या अपना मुँह कपड़े से ढाँक लेते हो। भई कोई अजनबी आदमी है, ये वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ज जिनको कौन सादक अमीन कहते थे और आज तुम उससे बिदकते हो, देख के रास्ता छोड़ जाते हो कि हमसे वो बात ना करने लग जाए जो इसका मिशन है। हाय हाय! तो अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं, "बेज़ालिमों, ये जो सच्चाई मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए हैं, ये कभी तुम्हारे पीछे नहीं चल सकती, आखिर तुम्हें ही इसके पीछे चलना होगा। क्या तू उनसे कुछ माँग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही बेहतर है। ये है सच्चाई किसकी? दाइए दीन की, एक तबलीग करने वाले की। ये वो कभी भी अपनी मेहनत का अजर इंसानों से नहीं चाहता, बल्कि अपनी मेहनत का अजर सारे का सारा ही वो अल्लाह की सपुर्द करता है। तो जो लोग थोड़ी-सी राह हक में मेहनत करके दीन को सीखते ही बेचने के लिए हैं, तो ये तरीका बनी इसराइल का था जिनको फिर तबाही का रास्ता देखना पड़ा और वो बेहतरीन राज़िक है। तू तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते, वो राह-राह से हटकर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर रहम करें और वो तकलीफ़ जिसमें आजकल ये मुब्तला हैं, दूर कर दें, तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएँगे। ये इससे मुराद है वो कहत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत से के बाद चंद साल तक बरपा रहा। जब कहत आया, इस कहत का जो अल्लाह ताला ने निशानदेही की वो उसी कहत के साथ जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई थी। तो ये क्या कहते हैं जब ये कहत आता तो कहते आप अपने अल्लाह से दुआ करें तो हम आप ईमान ले आएँगे। तो जब दुआ करते तो अल्लाह ताला मुसीबत को टाल देता तो फिर उनका वही रवश हो जाती जो पहले थी। इनका हाल ये है
کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں، تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔